ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں صدر مملکت نے یہ دونوں اختیارات کو استعمال کیا. بہت سارے قوانین ایسے تھے جن پہ صدر مملکت نے اپنی اسینٹ دی. بہت سارے قوانین تھے جہاں صدر مملکت کی کچھ آبزرویشنز تھیں، انہوں نے وہ آبزرویشنز لگا کے بھیجی. ہر موقع پہ صدر مملکت نے اپنے دستخط ثبت کیے اور اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا واپس. آج سے پہلے صدر مملکت نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایسی کوئی نوعیت ہمارے سامنے نہیں آئی، ایسی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی جناب صدر کی صدارت کے دوران کہ جس میں بغیر دستخط ثبت کیے کسی چیز کو واپس کرنے کا عندیہ دیا گیا ہو یا واپس کرنے کے احکامات دیے گئے ہوں. یہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا. میں اس موقع پہ اب رکوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا. انفارمیشن میں صاحب اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کرنا چاہیں. شکریہ جی. میرے خیال میں جو قانونی نکات ہیں ان کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے عرفان صاحب نے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. بہتر یہی ہوگا کہ جو سوالات ہیں، ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے سوالات کی؟ پہلے کون ہے؟ سر نوید اکبر، آج نیوز. ان کو دے مائک دے. جی لا منسٹر صاحب اور وزیر اطلاع صاحب دونوں کے لیے یہ سوال ہے کہ موجودہ صدر جو ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب، انہوں نے جو آج ٹویٹ کیا ہے یہ پورے ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے، ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. ایک ابہام پیدا کر دیا پورے ملک کے اندر. سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہے، عام آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے. صدر جن کا عرصہ صدارت میں چند دن رہ گئے ہیں، آیا وہ اس کو بہانہ بنا کر آپ ہمارے صدر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ان کو نکال دیا جائے؟ کیا کیا ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے تو اس کے اوپر ایک والی نشان ڈال دیا بڑا. دیکھیں، اگر کوئی ابہام تھا تو وزارت قانون کے پریس ریلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. رہی صحیح کسر جو تھی ابھی عرفان صاحب نے جو وضاحت کی، تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے. صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جاننے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا. قانونی پوزیشن میں بتا دیں. جی اسلم عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو ابھی میں نے کلیریفائی کر دی ہے جی. دوسری بات، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی کہ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم سیاسی گفتگو سے گریز کریں گے اور جو حقیقی حقائق پر مبنی گفتگو، قانون پہ مبنی، وہی کریں گے. وہ ہم نے کہہ دیا ہے. صدر مملکت کی منشا کیا ہے، جیسے وزیر اطلاعات صاحب نے فرمایا، وہ وہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں. سر جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. دو پارٹ ہیں سوال کے. پہلے سلنگی صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی قانون کے تحت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایسی جو ماحول ہے اس میں غیر جانبدار جو ایک فضا ہے وہ کیسے قائم ہوگی، یہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. دوسرا، وزیر قانون صاحب یہ بتا دیجیے، آپ نے تاریخیں تو بتا دی کہ صدر مملکت کو یہ بلز کا موصول ہوئے، یہ بتا دیجیے کہ وہاں سے صدر مملکت نے اس پر کیا ریمارکس دے کے آپ کو بھیجے. وہ ریمارکس آپ پبلک کرتے ہیں تو ہماری بھی وضاحت ہو جائے گی کہ صدر مملکت نے اس پہ ڈسینٹ کیا، اسینٹ کیا، کیا کیا. جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ آج کی جو بنیادی ہماری پریس کانفرنس ہے اس نام نہاد ابہام کی وضاحت کے لیے ہے، تو ہم زیادہ اپنا وقت اسی پر رکھیں گے تاکہ ہم ادھر ادھر بھول بھلائیوں میں نہ جائیں. لیکن اس پریس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کا جو سوال ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات ہوں گے تو ایک وضاحت ہم آخر میں کر دیں گے آپ سے. جی بہت شکریہ جی. صدر مملکت نے کی جانب سے یہ بلز موصول نہیں ہوئے، جس کا اشارہ، جس کا عندیہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا ہے.
لہٰذا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ واپس ریسیو نہیں ہوئے. تو آپ کا ایک سوال تھا کہ کیا آبزرویشن جو ریسیو نہیں ہوا تو اس میں آبزرویشن کیا ہوں گی؟ آٹومیٹکلی پھر بیک بن جائے اس پہ جی ایسے ہی. جی محمد ظریف صاحب ہم نیوز. بہت شکریہ سر جی. سر جی یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے پہلے تو صدر صاحب یا تو اعتراضات اپنے کرتے تھے یا پھر وہ اسی طرح واقف ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے جو اس میں قانونی صورتحال کیا ہے اس کا جواب دے دیں گے. کیا یہ جو بل ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کتنا اہم ایشو ہے صدر مملکت نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے بطور صدر ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر یا انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا؟ کیا کہیں گے جو ملک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میں مختصر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی بات ہے وہ عرفان صاحب بتائیں گے. دیکھیں جس ٹویٹ میں جو صدر مملکت نے جو اعتراض لگایا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ واپس بھجوایا، یا جو بھی ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں اس ٹویٹ میں جو بیان کیا جس کی وجہ سے یہ بل انہوں نے ان کے خیال میں واپس بھجوائے ہیں، ہمارے خیال میں وہ واپس نہیں بھیجے گئے. تو وہ یہی اعتراضات اب اس بل پر لگا کر وہ بھیج سکتے تھے جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے غالباً یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ جو آئینی مدت ہے وہ ان کے کافی دن گزر جانے کے بعد، خاص طور پر ایک بل میں وہ ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے اس کی وضاحت فرمائے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. باقی جو قانونی سوال ہے عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے. 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں. اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد ہے وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے خود بخود. جی تو وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے. جی علیم ملک صاحب ARY. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ پہلے بل جو ہے ان کو واپس نہیں کیا، پہلے بھی بل واپس کیے گئے تھے، کیا ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہوگا جو ان کا ہے؟ اور سیکنڈلی تھوڑا سا کیٹیگوریکلی یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے کہ کیا بغیر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر بھی یہ جو دونوں ایکٹ ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ بل ہیں، یہ کیا اس وقت ایکٹ بن چکے ہیں ہمارے یہاں صدر کے دستخط کے بغیر بھی؟ آپ پلیز کیونکہ قانون جی بہت شکریہ. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے. یہ قانون کی اسپرٹ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک تھیوریٹیکل سچویشن اگر لیں اور ایک صدر مملکت ایک قانون رکھ لیں اور پھر اس پہ آگے کوئی ایکٹ نہ ہو، تو اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو. اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے، وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے تو پھر یہ قانون بن جاتا ہے. جو پہلے واپس کیے گئے تھے ان کا اسٹیٹس بھی جی نہیں، جہاں واپس ہوں صدر مملکت کے دستخط ہوں جس میں آبزرویشنز ہوں اس پہ پھر قانون بہت واضح ہے. جہاں صدر مملکت نے واضح انداز میں اپنی آبزرویشنز دی ہیں وہ پھر واپس پارلیمنٹ کرے گا. جی کرن خان PNN. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ سینئر قانونی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کا مطالبہ جو ٹویٹ کیا ہے تو ان نے مطالبہ کیا کہ وہ ریکارڈ نظام حکومت سامنے لائے. تو کیا آپ کو ریکارڈ سامنے لائیں گے؟ اور 18 اگست کو جو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا کیا آپ یہ بل آپ کو جانے کا ان کو مسئول ہوا تھا اس کے بعد یہ جو نوٹیفکیشن جاری ہوئی تھی بنیادوں پر یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. میں پہلے راجہ صاحب کی جو بات جس کا آپ نے حوالہ دیا اس پر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی نکتہ ہے عرفان صاحب آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں ہمارے آئین کے مطابق صدر مملکت اس آئینی ریاست کے سربراہ ہیں اور ان کی بہت تعظیم ہے، اور یہ وہ عہدہ ہے
عرفان صاحب مزید آپ کو قانونی نکتے بھی بتائیں گے کہ جب وہ آفس میں آ جائیں ایک دفعہ تو ان کے خلاف پہلے سے بھی اگر کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کیس چل رہا ہو تو وہ رک جاتا ہے، اور دوران ان کی جو صدارت ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تفتیش، کوئی کیس، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آئینی ان کو تحفظ ہے. اتنا یہ تحفظ وزیر اعظم کو بھی شاید نہیں ہے یا اور کابینہ کو بھی نہیں ہے. یہ گورنرز اور صدر کو یہ تحفظ اور احترام ہے. تو سلمان اکرم راجہ کے لیے میرے پاس بہت عزت اور احترام ہے، لیکن میری خواہش اور توقع یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی احترام ہوگا صدر مملکت کے لیے، اور ہم جو نگران حکومت کے نمائندے ہیں اگر وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جا کر صدر صاحب کی جو دفتر ہے ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیں، تو یہ تو بہت بہت ہی ایک افسوسناک توقع امید ہوگی. ہم قطعاً جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے. ہمارے دلوں میں اس ملک کے آئین اور قانون کی عزت ہے اور ان کے عہدے کا احترام ہے. جی وقار ستی صاحب جی ہوتی نہیں، یہ ایک قانونی نکتہ ہے انہوں نے جی اٹھایا. میرا خیال ہے جی ویسے جو وزیر اطلاعات نے کہا یہ مکمل بات ہے. آئی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ سر. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ان کی تعظیم ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جو سربراہ ریاست کی. لیکن سر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک آخری جملہ لکھا ہے کہ میں اللہ صاحب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہو. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس سے متاثر کون ہوں گے جن لوگوں نے پاکستان کا ساری دنیا میں مذاق اڑایا اور خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے. تو کیا یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو لائن لکھی ہے، یہ تو ان کی سمپتی وہ گین کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں، دلوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ صدر صاحب کی منشا کیا ہے، وہ کس سے معذرت کر رہے ہیں، کس سے معافی مانگ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سب لوگ معافی مانگتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی عمل کروں تو میں اللہ سے ضرور معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے اگر قانون اور آئین اور عوام کے خلاف کوئی اگر میں نے کام کیا ہے تو پھر میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ سے تو معافی مانگوں گا ہی، لیکن اگر میں نے کوئی اور وہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو فرق ہے وہ مجھے تو سمجھ آتا ہے. جی سہیل رانا صاحب ڈیلی پوسٹ. سر انفارمیشن منسٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ نام نہاد ابہام پیدا کیا صدر نے، تو آپ یہاں پہ تشریف فرمایا، لاء منسٹر صاحب نے تشریف فرمایا، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک تو ملٹری سیکرٹری میجر شہر یا منیر حفیظ پہ کیا ہے، جو کہ سابق چیئرمین ہے لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے بیٹے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کیونکہ عمران خان نے بھی ایسا ہی ایک الزام لگایا تھا بریگیڈیئر چیمہ جو اب لیفٹیننٹ چیمہ ہے. تو منیر حفیظ صاحب کے بیٹے شہر یا حفیظ ادھر آپ نے کو کلیریفائی کرتے. میں سمجھا نہیں، آپ کو سمجھ آئی؟ جی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جی اس کے تحت یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ صدر کے جو پرسنل سٹاف ہیں وہ ان چیزوں پہ آ کے گفتگو کریں. بہت نامناسب بات ہوگی. اشفاق بنگش صاحب خیبر ٹی وی. بہت شکریہ. میرا کوشچن جو ہے وہ وزیر اطلاع صاحب سے ہے کہ بالکل یہ تو واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب زور رہے گا وہ کس طرح جائے گا؟ کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تو اس کا موقف ہم کیسے دیں گے؟ جس طرح کہ کل پریس کانفرنس ہوئی، ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر ایک وہ ریز کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا. ابھی بھی آپ کے بعد جو ہے پریس کانفرنس ہوگی، جو تحریک انصاف ٹیم ہوگی وہاں بھی نیوز ہوگا. تو ابھی آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی ایم کی بھی ہو رہی ہے، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو اس میں ظاہری بات ہے نگران حکومت کا نام دیا جائے گا.
ये किस तरह फिर आप लोग इसका मौक़िफ़ देंगे, डिफेंड करेंगे कि ये सियासी चलो सियासी वो तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इस हवाले से कि गिरफ्तारी आप लोग कर रहे हैं या कि नहीं दूसरे लोग कर रहे हैं? शुक्रिया जी। बात यह है कि गैर जानिबदार निगरान आईनी हुकूमत का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई शख्स, फर्द या ग्रोह मुल्क के आइन से मुतल्लिक कोई इबहाम पैदा करने की कोशिश करे तो उसका जवाब दे दें। हमारे हुकूमती निज़ाम में कोई खला नहीं है, वैक्यूम नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ही नहीं है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो एक आइनी हुकूमत है, आइन के एक आर्टिकल के तहत कायम हुई है। तो अगर किसी किस्म का कोई इबहाम पैदा करने की कोशिश करेगा और उसका हम आइन और कानून के दायरे में रहकर जवाब देने की कोशिश करें तो उसको कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। आपने हम दोनों के लबो लहजे से अंदाज़ा किया होगा कि हमने किसी किस्म की ऐसी कोई गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल नहीं की। हमने जो आइनी ओहदे हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम को मलहूज़ ख़ातर रखा है और हम ये करते रहेंगे। जहाँ तक कुछ लोगों की गिरफ्तारियों का ताल्लुक़ है, वो उसके बारे में जब ये आइनी हवाले से हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे तो उस पर हम एक स्टेटमेंट देंगे। शाहिद अजमल साहब नुआए वक्त। नहीं आप कुछ कहना चाहिए। इसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड कर दूं जी कि जमहूर का वजूद कवानीन के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत है, जैसे वज़ीर इत्तलात ने फरमाया, मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, कवानीन नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, और उन इदारों के ख़िलाफ़ अगर किसी शहरी की कोई शिकायत है तो आज़ाद अदालतें मौजूद हैं, और ये सारा एक आइनी आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है शहरी के हकूक़ की पाबंदी करने के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और ये दोनों इसी तरह चलती रहीं और मुल्क में हुकूमत है। जैसा कि वज़ीर इत्तलात ने फरमाया कि हमारा एक सियासी मैंडेट नहीं है, लिहाजा सियासत पे गुफ्तगू से हम इज्तनाब करेंगे। सर बस इसमें ये एमेंडमेंट करें कि ये आप लोगों को खबर रख कि ये गिरफ्तारियाँ हो रही है कि नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता। हम आप ही की तरफ से टीवी देखते हैं और ख़बरें देखते हैं, तो जैसे आपको मालूम है हमें भी मालूम है। सर शाहिद अजमल सर इस तरह है कि जिस तरह सदर साहब ने ये जो ट्वीट किया है अपने साथी ट्वीट से किया, न कि हमारे सदर के ट्वीट से ये उनका बयान सामने आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल जिस तरह आप जुमा कर रहे हैं इस मामले से, मुझे पता ही नहीं चला, अगर इसी तरह वो कल को ये कह दें कि ये ट्वीट मेरा मैंने लिखा ही नहीं, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। और दूसरा ये है कि क्या ये पूरा सदर ने जो इल्ज़ाम लगाया है अपने स्टाफ के ऊपर, इसकी तहकीकात के लिए हुकूमत कोई स्टेप उठाएगी? देखें, हम मफरूज़ों पर बात नहीं करते। आप एक मफरूज़ा पेश कर रहे हैं कि अगर सदर साहब ये कहेंगे, जो अगर और मगर हता के हालांकि चूंकि चुनाचे, उस पर हम बात नहीं करते। जब ऐसा होगा तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। देखें, इससे पहले भी हमने बहुत वजाहत से बताया कि जो सदर का जो आइनी ओहदा है और जो उनका एहतराम है, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, वो हमने पहले ही बताई हैं। तो हमसे कोई भी ये तवक्को ना करे कि हम इस ओहदे की जो एक आइनी ओहदा है उसकी ताज़ीम के ख़िलाफ़ कोई हम बात करेंगे। जी नैयर अली साहबा। बहुत शुक्रिया नैयर अली न्यूज़ 1 टीवी से। सर आपने बहुत वजाहत के साथ सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन एक बात जो कि तहकीकात के हवाले से जिसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदर साहब ने खुद अपनी ट्वीट के जरिए दोनों बिलों को भी मुतनाज़ बनाया है
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا عملہ ہے اس کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو کیا اس پر کوئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نہیں بننی چاہیے جو ان کی اپنے عملے کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلز جو ہیں وہ اب قانون کا حصہ بن چکے ہیں. تو اب اگر جیسے ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ عدالت جائے گی, دروازہ کھٹکھٹائے گی, تو اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ آگے بلز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اس پہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ صدر صاحب کا عملہ اگر غفلت کا مرتکب ہوا ہے اور ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا, تو صدر صاحب کو کیسے ان کو ڈسپلن کرنا چاہیے یہ بتانا میرا کام نہیں ہے. نہ ہم ان کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں, نہ ہمارا یہ اختیار ہے. تو ہم تو اس سے بالکل اعتراض کریں گے. آپ کچھ کہیں؟ جی بالکل مکمل اتفاق کرتا ہوں جو وزیر اطلاعات نے کہا. اور دوسری بات, آپ نے ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا کہ شاید وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے, وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں. مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ہو گیا تو پھر جو حکومت کا رسپانس ہوگا, جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ اپنا رسپانس بنا رہے گی. این بی سومرو صاحب, ٹائم نیوز. میرا سوال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 75 ہے اس میں دو چیزیں, یا تو صدر کو 10 دن میں سائن کرنا ہے یا پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجنا ہے. اور پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کے لیے لکھا ہے کہ اگر منظوری کے بعد صدر نے 10 دن میں سائن نہیں کیا تو وہ آٹومیٹک لا بن جائے گا. تو مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں, کیونکہ اس صورت جو جن بلوں کے آپ ریسپانس کر رہے ہیں ان دونوں بلوں پر نہ صدر نے سائن کیے نہ ہی صدر صاحب نے جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجے. کیا ماضی میں کبھی کوئی ایسا مثال موجود ہے جس کو صدر نے نہ جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجا ہو نہ سائن کیا ہو اور وہ لا بن گیا ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے, کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے صدر صاحب نے کوئی 13 کے قریب بل واپس بھیجے, کیا ان میں اختلافی نوٹ شامل کر کے صدر صاحب نے بل بھیجے یا بغیر اختلافی نوٹ کے صدر صاحب نے بل بھیجے؟ جی تھینک یو, بہت شکریہ. دیکھیں, جیسے میں نے عرض کیا, آرٹیکل 75 بہت واضح ہے. 10 دن کی مدت ہے, 2 رستے ہیں. 10 دن کی مدت میں اگر دونوں رستے نہ لیے جائیں تو قانون کے اندر اس کی اسپرٹ یہ ہے, معنی یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ قانون بن جاتے ہیں. ماضی کی مثالیں آپ نے دیں. صدر مملکت نے دونوں رستے لیے ماضی میں. بہت سارے قوانین ایسے تھے جہاں صدر مملکت نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا, اپنے دستخط ثبت کیے اور بھیجا. کچھ معاملات ایسے تھے جہاں صدر مملکت کے تحفظات تھے, انہوں نے اپنے تحفظات ریکارڈ کیے, اپنے دستخط ثبت کیے اور واپس بھیج دیے. ایسی نوعیت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور ایسی نوعیت بالخصوص کہ جہاں الزام بھی لگا ہو کہ شاید کوئی غفلت کا مرتکب بھی ہوا, یہ میرے علم میں اس سے پہلے نہیں. جی جیسے میں نے کہا کہ جہاں صدر مملکت دونوں رستے ماضی میں لے چکے ہیں, جب بھی دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی ہے. جہاں انہوں نے آبزرویشن ریکارڈ کرنی ہے وہاں وہ آبزرویشن ریکارڈ کر لیتے ہیں. ظہیر خان سما. سر وہی والا سوال ہے میرا جو عمر صاحب نے کیا, اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. جو فرسٹ فیز ہے آئین کا آرٹیکل 75 جس کا آپ نے ذکر کیے, اس کے مطابق جو فرسٹ فیز ہے اس میں صدر اگر سائن نہ کریں واپس کر دیں تو جوائنٹ پارلیمنٹ دوبارہ ان کو توثیق کے لیے بھیجی اور پھر وہ 10 دن کے بعد وہ اطلاع ہو جاتا ہے. اب پہلے فیز میں جو اس میں جو صدر کے دستخط یا مشاہدات وغیرہ جو انہوں نے کر نہیں سکتے, اس میں آئین بالکل خاموش ہے کہ یہ جو بل ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ خاموش. جی دیکھیں, آپ کو آئین کے آرٹیکل 75 کو اس کی مکمل طور پہ پڑھنا ہے. اس کو آپ اس کی کلیکٹیو لیٹر اور کلیکٹیو اسپرٹ کو لے کے دیکھنا ہے. جی اس کی کلیکٹیو ریڈنگ جو ہے اس سے یہی معنی اخذ ہوتا ہے
تاکہ قانون سازی کا پروسیس رک نہ جائے کہ اگر بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے اور دونوں راستوں میں سے ایک راستہ بھی نہ لیا جائے تو پھر اس صورت میں تمام تر قانونی مشاورت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ قانون بن جاتا ہے، اور یہ اس کے اندر ڈیمنگ پروویژن ہے۔ ذوالفقار گرمانی صاحب۔ سر یہ سوال تقریباً 10 مرتبہ پوچھا گیا ہے اور جواب بھی آ چکا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہ تو آپ صدر صاحب کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، اور صدر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا۔ آپ نے کہا دو آپشن ہے، یا تو سائن کرتے ہیں یا واپس کرتے ہیں۔ صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیا تھا۔ بیچ میں جو تحقیقات کا سوال آپ سے یہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نے جو صدر صاحب کا جو تقدس ہے اس میں یہ تحقیقات کا نہیں آتا، تو یہ بیچ میں جو سوال اٹک گیا ہے کہ سر یہ تحقیقات ہو چکے ہیں کہ میں نے سیکنڈ آپشن اپلائی کیا تھا، آرٹیکل جو 75 جس کا آپ کوٹ کر رہے ہیں اس پہ اپلائی کیا تھا، وہ اپلائی نہیں ہو سکا، تو یہ نہیں ہو سکا، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی صدر صاحب کی ہم تصدیق بھی نہیں کر رہے، تردید بھی نہیں کر رہے، دیکھیں اگر کوئی بات نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ ایک ٹویٹ ہے جس سے ایک ابہام پیدا کرنے کی بظاہر کوشش لگتی ہے یا ابہام پیدا ہو گیا، تو اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ پریس ریلیز جو ہے وزارت قانون کا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اور بہت تفصیل سے عرفان صاحب نے بتا دیا ہے۔ تو ہمارے آنے کا مقصد کوئی تحقیقات کرانا نہیں ہے۔ ایک وزارت قانون کے جو سربراہ ہیں جو خود ایک ممتاز قانون دان ہیں، انہوں نے قانونی نکات